بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو قربانی کے متعلق بتائیں گے، کیونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور تقوی پرہیزگاری کا فروغ دینا ہے۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں شرعی ہدایات: قربانی کے لیے مخصوص اس قسم کے جانور شرائط کے ساتھ قربانی کیے جاتے ہیں۔ جانور کے اقسام یہ ہے کہ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو، گائیں، بیل، بھینس کم از کم 2 سال کی ہوں، بکری، دمبا، مینڈھا۔ بکری 1 سال کی ہو، دمبا اگر 6 ماہ کا ہو مگر دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو جائز ہے۔ ان جانوروں میں کوئی عیب وغیرہ نہ ہو، مثلاً اندھا یا ایک آنکھ سے کانا، لنگڑا یا بیمار، انتہائی کمزور، کان، دم یا سینگ کٹے ہوئے ہو، واضح حد تک ایسا بیمار ہو کہ چل پھر نہ سکے۔ قربانی کی فضیلت احادیث اور قرآن مجید میں کافی جگہوں میں احادیث اور قرآن مجید میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں ایسا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، لہذا دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ وہ آپ کی طرف سے ہر سال قربانی کریں۔ قربانی کے فائدے یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، محتاجوں اور مساکین کی مدد ہوتی ہے، اجتماعی عبادات کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قربانی کا حکم واجب ہے۔ اکثر فقہا بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، اور ان مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہو، یعنی جن کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، عاقل اور بالغ ہو۔ دیگر ائمہ مثلاً امام شافعی، امام مالک کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، یعنی چھوڑنا گناہ تو نہیں مگر بہت بڑی غفلت ہے۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ وقت کی انتہا 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی کل 3 دن 10، 11 اور 12 دن تک قربانی کی جاتی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں اگر وہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو سورج نکلنے کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کی نیت دل سے کافی ہے، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ دعا: بسم اللہ، اللہ اکبر، ھذا منی یا عن فلاں، یہ قربانی میری طرف سے ہے یا فلاں کی طرف سے ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قربانی کا گوشت کی تقسیم بہتر یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے: ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے، ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں کو خواہ وہ مالدار ہوں، ایک حصہ خود اور اپنے گھر والوں کو۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔